نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى جل شانه في القرآن المجيد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ کے حصے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے، یعنی انسان کے اندر خود اپنے آپ کو تبدیلی لانا ہوتی ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مواقع فراہم کیے ہوتے ہیں کہ انسان اگر سوچنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے تو ضرور انسان اپنے اندر چینج لا سکتا ہے۔ انسان اپنے دوستوں کے جنازے اٹھاتا ہے، والدین کے اٹھاتا ہے، انسان کی شادی ہوتی ہے، بچپن سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتا۔ انسان کو اس وقت ہی اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جب بچپن سے بڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بدلے، جوانی کی طرف پلٹتا ہے تو بدلے، اور بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو بدلے اپنے آپ کو۔ لیکن ہم کتنے لوگوں کے جنازے اٹھا کر اپنے دوستوں کے فوت ہو جانے پر بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو، ایسی قوم کو نہیں بدلتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ کلا لفظ جو کلا ہے، اس کے اوپر جو مد ہے وہ ہیبت کی مد ہے، کہ ہیبت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب قیامت کا دن ہوگا، زمین کو پاش پاش کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرے رب کا حکم آ جائے گا اور فرشتے قطار در قطار ہوں گے، یعنی قیامت اور قیامت کے بعد کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ساتھ ہی فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ لایا جائے گا اس دن جہنم کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اس کی باغیں ہوں گی، ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی بائیں جانب لا کے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ الفاظ کے اس صوتی رنگ کو بندہ جب سمجھے کہ تو کلیجوں کو پھاڑ دینے والے یہ الفاظ ہیں، صوتی رنگ ہے کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہیں، جو کائنات کا خالق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کن الفاظ کے ساتھ اور کیسے ہیبت والے الفاظ کے ساتھ انسان کو متوجہ کیا ہے۔ کیا انسان ابھی تو اپنے آپ کو بدل لے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو اپنے آپ کو بدل لے۔ لیکن انسان کی اس وقت کیا حالت ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ذکر فرمایا کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، کہ اس دن انسان یہ سوچے گا، انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئے گی کہ کاش میں پہلے ہی اچھے عمل کر لیتا۔ لیکن بڑی خوبصورت کسی نے بات کی ہے کہ جل گیا کھیت تو برسا میںہ کس کام کا، کہ جب وقت ہی گزر گیا تو اس وقت جو ہے پھر انسان کو سوچنے کے لیے یا سوچتے ہوئے یا دل و دماغ میں ایسی باتیں لانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فرمایا کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر کاش میں نے کچھ ایسے عمل کیے ہوتے جو آگے والی زندگی میں میرے کام آ سکتے۔ لیکن پھر اس وقت جو ہے انسان کا یہ سوچنا بیکار ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، خالق کائنات کے عذاب کی طرح اس دن کوئی بھی عذاب نہیں دے سکے گا، اللہ تعالیٰ کے باندھنے کی طرح اس دن کوئی بھی باندھ نہیں سکے گا، یعنی اس طرح جکڑ نہیں سکے گا۔ انسان کی جب ویڈیو چلے گی پوری زندگی کی، اس کی نافرمانیوں کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہوئے انسان نے جب زندگی کو بسر کیا ہوگا، تو اس دن جب اس کی ویڈیو چلائی جائے گی، ہر چیز اس کے سامنے لائی جائے گی، تو انسان کے پاس سوائے حسرت کے کچھ بھی اور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہی وقت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے، فرمایا کہ پھر نقشہ کھینچا اور کہا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، اعمال صالح کرنے والے لوگ ہیں، اور کچھ برے عمل کرنے والے ہیں۔
تو فرمایا کہ جس طرح ایک مثال اس کی یوں سمجھو کہ ایک بچے جو ہیں کلاس کے اندر موجود ہیں، ٹیسٹ دیا، پیپر دیا، اور کچھ کا اچھا ہوا، کچھ کا اچھا نہ ہوا، لیکن دوسرے دن اچانک جب ٹیچر آتا ہے تو بڑے سخت لہجے کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ ٹیسٹ یاد کیا تھا، یہ کچھ تم نے کیا تھا، تم یہ کچھ کرتے رہے ہو سارا سال پڑھ کے، تم نے یہ کمائی کی ہے۔ تو جن کا ٹیسٹ اچھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہماری بھی کم بختی نہ آ جائے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جب کہ جہنم کو لایا جائے گا، انسان کی یہ حالت ہوگی تو سارے لوگ اس وقت ڈرے ہوں گے، لیکن اچانک ایک جاں فضا مژدہ سنایا جائے گا۔ خالق کائنات فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ وہ لوگ جن کے نفس میرے سے مطمئن ہو گئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے میری جنت ہے۔ ارجعی الی ربک، تم لوٹ جاؤ اپنے رب کی رضا کی طرف، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، تم اس سے راضی رہے، تم دکھ میں، سکھ میں، برستی ہوئی بارش میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں، اور کربلا کے میدان میں، اور فتح مکہ کی شان میں تم جو ہے اللہ پر راضی رہے۔ آج اللہ تم پر راضی ہے۔ تو اچانک ان کو یہ جاں فضا مژدہ جب سنایا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا فادخلی فی عبادی، تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جاؤ۔ تو یہی انسان کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اور دیکھیں 2024 جو ہے وہ ختم ہو گیا، 2025 جو آیا ہے، اب ہماری زندگی کا ایک سال گویا کہ اور کم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آج پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ پچھلے سالوں میں جو نافرمانیاں ہوئی ہیں آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم وہ نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔